بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 31 اگست سن 1901. مامور الہی ہونے کی شہادتیں. فرمایا اس وقت میرے مامور ہونے کی بہت سی شہادتیں ہیں. اول اندرونی شہادت، دوم بیرونی شہادت، سوم صدی کے سر پر مجدد کی نسبت حدیث صحیح، چہارم انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون کا وعدہ حفاظت. اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں، اور وہ سورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورہ نور آیت 56. اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے. اسی طرح قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ فرمایا گیا ہے. جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورہ مزمل آیت 16. اور آپ مثیل موسیٰ استثناء کے پیشگوئی کے موافق بھی ہیں. پس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت تامہ ہے. موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آئے تھے. اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ 14ویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر ہو. پس اگر اللہ تعالیٰ اس امر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بالطبع چاہتا تھا کہ 14ویں صدی میں عیسوی بروز آپ کی امت میں ہو، ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ضعف ثابت ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ مسیح موسیٰ سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے. فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی چیز لے کر نہ آئے تھے بلکہ تورات کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تو اس کی دو صورتیں ہیں. اول تکمیل ہدایت، دوسری تکمیل اشاعت. تکمیل اشاعت ہدایت، تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی اور تکمیل اشاعت ہدایت آپ کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک باسط اور ہے اور یہ باسط بروزی رنگ میں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. بس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں. چھاپہ خانوں کی کثرت اور آئے دن ان میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، داخانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے. بس یہ ترقیاں بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں، کیونکہ آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جز تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے اور یہ اسی کے موافق ہے جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میں تورات کو پورا کرنے آیا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا یہ کام یہ بھی ہے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کروں. غرض یہ عیسوی مماثلت بھی ہے. علاوہ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ سے پیدا ہو گئی تھی اسی قسم کی یہاں بھی موجود ہیں اور اندرونی طور پر یہودیوں کی حالت بہت بگڑ گئی تھی اور تاریخ سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ تورات کے احکام انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور اس کے بجائے تالمود اور بزرگوں کی روایتوں پر زیادہ زور دیتے تھے. اس وقت مسلمانوں میں بھی ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بجائے روایتوں اور قصوں پر زور مارا جاتا ہے. اس کے علاوہ سلطنت کے لحاظ سے بھی ایک مماثلت ہے. اس وقت رومی گورنمنٹ تھی اور اس وقت برٹش گورنمنٹ ہے جس کی عدل و انصاف کا عام شعرہ ہے اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی 14ویں صدی میں آئے تھے اور اس وقت بھی 14ویں صدی ہے. ان سب کے علاوہ ایک اور سر بھی ہے جو مماثلت کو مکمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے
کہ حضرت مسیح اخلاقی تعلیم پر زور دیتے تھے اور موسوی جہادوں کی اصلاح کرنے آئے تھے، انہوں نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ مسیح موعود کے لیے بھی یہی مقرر تھا کہ وہ اسلام کی خوبیوں کی تعلیم کی عملی سچائیوں سے قائم کرے اور اس اعتراض کو دور کرے جو اسلام پر اسی رنگ میں کیا جاتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ یہ اعتراض مسیح موعود کے وقت میں بالکل اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کے زندہ برکات اور فیوز سے اس کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا، اور اس سے ثابت ہوگا کہ جیسے آج اس ترقی کے زمانے میں بھی اسلام محض اپنی پاک تعلیم اور اس کے برکات اور ثمرات کے لحاظ سے مؤثر اور مفید ہے، ایسا ہی ہمیشہ اور ہر زمانے میں مفید اور مؤثر پایا گیا ہے، کیونکہ یہ زندہ مذہب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یازع الحربہ، وہ لڑائیوں کو اٹھا دے گا۔ اب ان ساری شہادتوں کو جمع کرو اور بتاؤ کہ کیا ایسا ضرورت نہیں کہ کوئی آسمانی مدد نازل ہو۔ جب یہ مان لیا گیا کہ صدی پر مجدد آنا ضروری ہے تو اس صدی پر مجدد تو ضرور ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس صدی کا مجدد مسیح ہو، کیونکہ مسیح 14ویں صدی پر موسیٰ کے بعد آیا تھا اور آج کل 14ویں صدی ہے۔ 14 کی عدد کو بڑی مناسبت ہے، 14ویں صدی کا چاند مکمل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں اشارہ کیا ہے، آل عمران آیت 124۔ یعنی ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفوں پر فتح پائی، اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی، اور ایک بدر یہ ہے، بدر میں 14ویں صدی کی طرف اشارہ ہے، اس وقت بھی اسلام کی حالت ذلتن کی ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ سو ان سارے وعدوں کے موافق اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنے والے موعود کے وقت دنیا ظلم اور زور سے بری ہوئی ہوگی۔ ظلم اور زور سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت حکومت ظالم ہوگی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس وقت غلطی کرتے ہیں۔ آنے والے مسیح کے وقت میں ضروری ہے کہ سلطنت عادل ہو اور امن ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی عادل اور امن دوست گورنمنٹ اس نے عطا کی ہے جس کی نظیر آج دنیا کی کسی سلطنت میں نہیں ملتی ہے۔ جیسے مسیح کے زمانے میں رومی گورنمنٹ جو اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھی، مگر ہماری گورنمنٹ رومی گورنمنٹ سے بدر جہاں بہتر اور بڑھ چڑھ کر عادل ہے، یہاں تک کہ اس مقدمہ میں جو پادری ہینری مارٹن کلارک کی طرف سے مجھ پر ہوا تھا، کپتان ڈگلس نے جو ان دنوں گرداسپور کا ڈپٹی کمشنر تھا، باوجود ہے کہ بعض کوتاہ دیشوں کا یہ خیال تھا کہ ایک معزز پادری کی طرف سے مقدمہ ہے، لیکن اس انصاف پسند حاکم نے اصلیت کو نکال لیا اور معلوم کر لیا کہ وہ مقدمہ بعض ادنا درجے کے آدمیوں کی چالاکی کا نتیجہ تھا۔ کپتان ڈگلس جو آج کل دہلی میں ڈپٹی کمشنر ہیں، ہمیشہ تک اس عظیم المثال انصاف کے باعث مشہور رہیں گے، اور یہ تو گورنمنٹ کے ایک عہدیدار کی مثال ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ غرض احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ موعود آئے گا تو دنیا ظلم اور زور سے بری ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت دنیا میں شرک اور زور کا بہت زور ہوگا۔ چنانچہ اس وقت دیکھ لو کیسی بت پرستی، صلیب پرستی، مردہ پرستی اور قسم قسم کی پرستش ہو رہی ہے، اور حقیقی اور سچے خدا کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ان تمام امور کو یکجا کر کے دانشمند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے، یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جاوے۔ جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں؟ اگر ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقل مند اور خدا درست کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کا تلاش کرتا، کیونکہ صدی کا سر آ گیا تھا، اور اب تو جبکہ 20 برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی۔ موجودہ فساد پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اصلاح کے لیے آنا چاہیے۔ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں ہیں۔ ساری باتوں کو چھوڑ دو، اس صلیبی فتنہ ہی کی اصلاح کے لیے جو شخص آئے گا اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یہ فتنہ بالطبع اپنی اصلاح کرنے والے کا نام کاسر الصلیب رکھتا ہے، اور یہ مسیح موعود کا دوسرا نام ہے۔ قرآن اور حدیث نے مختلف طریقوں پر اس مضمون کو ادا کیا ہے اور آنے والے موعود کی بشارت دی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان ناقص طور پر سمجھتا ہے گویا کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب کامل غور اور فکر کے بعد ایک بات کو سمجھ لیتا ہے
پھر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اسے گمراہ کر سکے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس سوال کو حل کرنے کی خوب فکر کریں. یہ معمولی اور چھوٹی سی بات نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ کا سوال ہے.